صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس محدود اور مختصر وقت میں چند ایک باتیں حضرت مسلم ابن عقیل کی آفاقی شخصیت سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل بلکہ صاحب مفردات الراغب امام راغب اصفہانی کہ قرآن حکیم کے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، شرح و تفسیر بیان کی، اولین سے لے کے آج تک جس کتاب کی طرف سب سے زیادہ رجوع کیا جاتا ہے یہ امام راغب اصفہانی کی کتاب مفردات راغب۔ امام راغب اصفہانی نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے بازار نیشاپور میں تشریف آوری کی نسبت ایک جملہ کا، ایک جملہ اب سب نے سنا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سواد اعظم اور جمہور کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ جب امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا آغاز ہوا تو ان کی عمر 19 سال تھی، اور جب نیشاپور میں حضرت کی سواری داخل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا کے وقت شہادت امام احمد ابن حنبل کی عمر 39 سال تھی۔ ایک جملہ جو بہت معروف ہے اسی سلسلۃ الذہب کی نسبت، ہر راوی کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے، ایسا نہیں کہ صرف ائمہ کا سلسلۃ الذہب ہے، نہ، جتنے بھی محدثین ہیں علم حدیث میں ہر ایک کا ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ جیسے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جس خاتون سے احادیث مروی ہیں، ام المومنین عائشہ، ان کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر ایک حدیث بیان کی رسول اسلام سے ام المومنین عائشہ نے، اور اب ام المومنین سے اگر 100 افراد نے وہ حدیث نقل کی تو ان 100 افراد کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کو حاصل ہے۔ اگر عروہ بن زبیر یہ حدیث ام المومنین سے بیان کر دے تو اس کی حیثیت سب سے منفرد ہے، ممتاز ہے، جداگانہ ہے۔ عروہ بن زبیر جو بھانجے ہیں ان کے، خود ان سے اگر آگے 100 افراد حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ہیں، تو باقی تمام روات اور محدثین کی وہ حیثیت اور مقام نہیں ہے جو حیثیت علم حدیث میں اور حدیث کی دنیا میں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کو دی جائے گی۔ یہ ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب ہے۔ اسی طرح سے باقی روات اور محدثین۔ اس بارے میں ایک بات امام احمد ابن حنبل نے کی جو آپ سب کے حافظوں موجود ہے۔ بازار نیشاپور میں جب
24,000 علمدان متحرک تھے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات امام راغب اصفہانی نے کہا کہ میں نے علی ابن موسیٰ الرضا کی شخصیت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس عالم ہست و بود اور اس کائنات میں کسی خاندان میں فضیلتیں اور کمالات یوں نسلاً بعد نسلاً 8 پشتوں میں منتقل نہیں ہوئے جس طرح سے خاندان مصطفیٰ میں یہ فضیلتیں اور کمالات سفر کرتے ہوئے علی ابن موسیٰ الرضا تک پہنچے، کہ وہی کمالات جو ذات مصطفی میں ایک انسان دیکھ سکتا ہے آپ کے 8ویں فرزند علی ابن موسیٰ الرضا کی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ کمالات اور یہ فضیلتیں اور یہ شرف اس خاندان کے صرف معصومین اور ائمہ تک محدود نہیں، بلکہ اس خاندان کی بقیہ شخصیات جیسے عقیل بنی ہاشم ہے، جس طرح سے خود برجستہ ترین شخصیت حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، اپنے اجداد کے، اپنے دادا ابو طالب عمران کے اور اپنے تمام آبا کے کمالات کے وارث ہیں۔ استاد دارستانی کا یہ جملہ ہے، جو محقق ہیں، تاریخ اور سیرت میں ایک مقام رکھتے ہیں، کہ ذات حسین، فکر حسین، اخلاق حسین، جمال حسین اور جلال حسین جس طرح سے جناب مسلم بن عقیل کی شخصیت میں متجلی ہوا، اس کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی مسلم ابن عقیل کی صحبت میں چند لمحے بیٹھتا تھا تو وہ سید الشہداء حسین ابن علی کے وجود کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس درجہ برجستہ شخصیت ہے مسلم ابن عقیل، یہاں تک کہ مقتل نگار، سیرت نویس، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ سید الشہداء نے تأمل کیا کہ ان 2 برجستہ ترین شخصیات میں سے کسے اپنے پاس رکھیں اور اپنے لشکر کے علمبردار کے طور پہ رکھیں اور کس شخصیت کو کوفہ روانہ کریں۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ، اس صورتحال سے دشمن نے بھی استفادہ کیا، شاید مومنین کے خط لکھنے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہ ہو، باقی جو خطوط لکھے گئے جیسے استاد حسینی میرانی کی پوری ایک ضخیم کتاب اس پر درج کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، زیادہ خطوط دشمن کی طرف سے، بالخصوص آخری 7 افراد جن میں سے 3 افراد خود آئے مکہ میں سید الشہداء کے پاس، یہ وہ تھے جو بطور خاص قاتلین سید الشہداء میں سے، خود شبس ربعی اور باقی افراد کو آپ دیکھ لیجئے۔ اب جبکہ حبیب ابن مظاہر جو بہت بڑی شخصیت ہے، سید الشہداء کے بچپن کے ساتھی ہیں، جنہیں 2 دفعہ زندگی ملی، 2 دفعہ دنیا سے گئے، آپ کی حیات اور ممات دونوں ذات سید الشہداء سے وابستہ ہے، اس کے باوجود امام حسین خاموش تھے، مکہ میں کوئی جواب خط پڑھتے رہے، جواب نہیں دیا۔ مسلم ابن اوسجہ ہیں اور دوسری بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن جب تمام خطوط کو دیکھ چکے، اب سعید بن عبداللہ حنفی اور قیس ابن مسہر سیداوی، قیس ابن مسہر سیداوی سے فرمایا آپ اپنی سواری آگے رکھیے، اور سعید بن عبداللہ حنفی سے فرمایا کہ آپ نے اپنی سواری پیچھے رکھنی ہے، اور جناب مسلم ابن عقیل کو 15 رمضان المبارک کو مکہ سے روانہ فرما دیا۔ البتہ فرمایا کہ پہلے آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت پہلے مدینہ گئے، مختصر قیام کیا 2 دن کا، قبر رسول پر حاضری دی، اور جو سید الشہداء نے آپ کو امور سونپے تھے انہیں انجام دیا۔ 2 دن قیام کے بعد
دو افراد کو مدینہ سے اپنے ہمراہ لیا اور پھر چلے کوفہ کی سمت۔ البتہ یہ دونوں افراد رستے میں دم توڑ گئے، ان کی وفات ہو گئی، چونکہ یہ صحرائی سفر بہت مشکل ہے۔ اور یہاں پر حضرت 5 شوال کو 20 دن کے بعد کوفہ میں پہنچتے ہیں، اور کوفہ میں حضرت کا قیام 2 مہینے اور تقریباً 3 سے 4 دن ہے۔ یہاں پر جو بات بہت اہم ہے اور قابل غور ہے، جس سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شخصیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ان کے مقام کا، ان کی عظمت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے شرف کا، کہ 12,000 خطوط آ جانے کے باوجود سید الشہداء نے کسی فرد کے اوپر انحصار نہیں کیا۔ بڑے بڑے نام ہیں، کوفہ کے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے دعوت کی، جنہوں نے خط لکھے، بلکہ ان افراد کے ہاتھوں، جن میں سے 2 کربلا کے شہیدوں میں سے قیس ابن مسہر سیداوی، ایک سعید بن عبداللہ حنفی۔ قیس ابن مسہر سیداوی بہت عظیم الشان شخصیت ہے۔ سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین کے اصحاب میں سے بہت بڑی بامعرفت شخصیت ہیں، فقہا میں سے ہیں۔ کتنی قربانیاں دیں، میں ایک جملہ ان 2 شخصیتوں سے متعلق عرض کر دوں۔ خود سعید بن عبداللہ حنفی، انہیں سب سے پہلی مرتبہ یہ 12 رمضان المبارک کو پہنچے مکہ، اور 300 فرسخ کا فاصلہ طے کیا انہوں نے۔ پھر دوبارہ سید الشہداء نے انہی کے ساتھ قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ساتھ آپ کو کوفہ بھیجا۔ پھر کم سے کم یہ 3000 فرسخ ہے۔ پھر جناب مسلم ابن عقیل نے پورے کوفہ میں سے اس شخصیت کو منتخب کیا ہے، سعید بن عبداللہ حنفی کو، اور جو حالات دیکھے اور جو خط لکھا یہ سعید بن عبداللہ حنفی کے ذریعے سے بھیجا امام حسین کی بارگاہ میں۔ پھر امام حسین نے جواب لکھا جو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لیے یہ جواب لے کے آئے۔ یہ 1200 فرسخ یعنی کم از کم 6500 کلومیٹر کا سفر جو گھوڑے کی زین پر طے کیا، یہ صحرا کا سفر جس کی ابھی میں نے مثال دی، مدینے کے 2 افراد جن کو ایک رہنما کے طور پہ ساتھ لیا گیا تھا، وہ اس سفر میں نہیں بچ سکے، دونوں وفات پا گئے۔ یہ مشکل ترین سفر طے کیا سعید بن عبداللہ حنفی نے۔ اب کربلا میں آئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی زحمات، جن پریشانیوں سے گزر کر کربلا تک پہنچے، اور پھر کربلا میں یہ ساری رات خندق کھودتے رہے۔ شب عاشور جہاں پر اصحاب حسینی عبادت میں مصروف رہے، مناجات اور دعا اور تلاوت میں مصروف رہے، وہاں پر ایک بڑا کام، رات کا بڑا حصہ اصحاب حسینی کو خندق کھودنے میں لگا کہ مبادا کل روز عاشور ایسا نہ کہ دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے، یا مخدرات عصمت و طہارت کے اوپر جب وہ حملہ کریں تو انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے اگر وہ چاروں طرف سے آ جاتے ہیں۔ 3 طرف سے خندق کھودی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، جھاڑیوں سے بھر دیا گیا، صرف ایک مختصر راستہ چھوڑا جانے کے لیے اور آنے کے لیے، جس میں شہید میدان کی طرف جا سکیں اور واپس آ سکیں۔ اس خندق کے کھودنے میں بہت بڑا کردار۔ اور پھر روز عاشور سید الشہداء نے اسی شخصیت کو منتخب کیا۔ پہلے جب دشمن سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، شمر ابن ذوالجوشن نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن اسی کا بیٹا آگے بڑھا، باپ سے کہا کیا کام کر رہے ہو؟ اگر ابھی تم نے حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اور تمہارے ساتھیوں نے حسین اور حسین کے صحابہ کو، سپاہیوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، تو ان کا عقیدہ ڈگمگا جائے گا،
وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ حق پہ ہیں اسی بات پر کہ یہ تارک دین ہے، ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے، اور تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. کہ نماز کی اجازت نہیں ہے، نہ تمہاری نماز قبول ہے. اب یہاں پر حضرت امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا. ابو ثمامہ ساعدی اور سعید بن عبداللہ حنفی، ان دو شخصیتوں کو آقا نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور نماز شروع کی، اور باقی آپ کے اصحاب آپ کی اقتداء میں. البتہ یہ نماز خوف تھی. سب مورخین نے لکھا سید الشہداء نے نماز خوف ادا کی. نماز خوف کی کیفیت کیا ہے اور یہ کہاں پر ادا کی جاتی ہے؟ نماز خوف صرف اس صورتحال میں ادا کی جا سکتی ہے جب آپ کا مقابلہ کافروں سے ہو. اگر آپ کے سامنے مسلمان ہیں آپ نماز خوف ادا نہیں کر سکتے. جنگ جمل، جنگ صفین میں امیر المومنین نے یہ نماز ادا نہیں کی ہے. خود نماز خوف ادا کر کے فرزند رسول نے اپنے دشمن کا تعارف پیش کیا. اور اس کی کیفیت ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے آپ نماز قصر پڑھتے ہیں. 1 رکعت امام پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور مقتدی اپنی پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 رکعت فرادہ پڑھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ نماز تمام کرتے ہیں امام اپنی 2 رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ سپاہی جن کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ وہ لے لیتے ہیں، اور جو پہلے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اب امام کی 2 رکعت ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہے. امام اپنی 2 رکعت جیسی تمام کرتے ہیں، یہ اپنی پیچھے بعد میں آنے والے 2 رکعت فرادہ پڑھتے ہیں. یہ نماز خوف کی کیفیت ہے. سید الشہداء نے کربلا میں نماز خوف ادا کی، اور سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، اور یہ مسلسل کھڑے رہے آخر وقت تک. وہ بالکل سید الشہداء کے سامنے کھڑے رہے، اور دشمن کی تیروں کا رخ انہی پر تھا. کوشش تھی کہ اتنے تیر لگ جائیں ان کو کہ گرے اور تیر خود سید الشہداء تک پہنچ جائے. لیکن انہوں نے اپنی قوت ارادی کے نتیجے میں خود کو کھڑے رکھا، یہاں تک کہ جیسے ہی سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی لمحے سعید بن عبداللہ حنفی کی آواز بلند ہوئی وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ الحسین. گر کر شہید ہوئے. لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ تیر پیوست ہو چکے تھے سعید بن عبداللہ حنفی کے جسد مطہر میں کہ ان کا جسم زمین پر نہ آ سکا، بلکہ تیروں کے اوپر معلق ہو گیا. اور جب گرے تو یہ تیر مزید ان کے جسد میں اتر گئے. سر سے لے کے پاؤں تک تیروں سے چھلنی ہے، سینکڑوں تیر پیوست ہیں، پیشانی شکستہ ہے، آنکھ میں تیر جا چکا ہے. اس کے باوجود آخری سانس ہے، اور سعید بن عبداللہ حنفی کی زبان پر یہ کلمات ہیں اوفیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کی؟ استاد شہید فرماتے ہیں کہ کیوں سعید بن عبداللہ حنفی یہ بات پوچھ رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ عارف ہیں ذات حسین ابن علی کے، اور جانتے کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ سعید بن عبداللہ حنفی، یہ شخصیت خود ساتھ ہے، ہمراہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے خط میں جو جملہ تحریر کیا تمام اہل کوفہ کے لیے، 12,000 تو خطوط ہیں، نیچے اگر ان کے دستخط اور مہروں کو حساب کیا جائے تو بات بہت اوپر چلی جاتی ہے. کہا کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے ابن ام اور اہل بیت کے مورد وثوق شخصیت کو بھیج رہا ہوں. 12,000 افراد کی دعوت کو بنیاد قرار نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا سمجھے جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کو، اگر میں اپنی بات پہنچا سکوں.
فرمایا میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا ابن عم ہے، اہل بیت کا مورد وثوق ہے۔ ہم اہل بیت کو جس شخصیت کے اوپر اعتماد ہے، اگر انہوں نے جانے کے بعد، تمہارے حالات کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھ سے کہا حسین آ جاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر کہا حسین نہ آؤ تو میں نہیں آؤں گا، یعنی اپنی پوری نہضت اور تحریک اور اپنے پورے قیام اور جہاد کو سید الشہداء نے موقوف کر دیا مسلم ابن عقیل کی ایک ہاں پر یا آپ کی ایک نہ پر۔ یہ مسلم ابن عقیل کی شخصیت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کی معرفت ہے۔ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ آج لکھا جاتا ہے آپ سے متعلق، آپ کے متعلق فلمیں بنائی جاتی ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ایران سے فلم بنی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو دکھائیں، لیکن نہ، بشر عاجز ہے، نہیں دکھا سکتے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں، اہل علم، دانشور، اہل معرفت تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایک فرد اگر اہل ایمان اور اہل استقامت ہے اور انتہائی شجاع ہے تو وہ 10 افراد کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ مسلمانوں سے قرآن کہہ رہے اگر تم 20 ہو تو تم 200 سے مقابلہ کر سکتے ہو، اور اگر تم 100 ہو اور اہل ایمان اور شجاع اور ثابت قدم ہو تو تم اللہ کی نصرت سے 1000 افراد کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، ورنہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ 2 افراد سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ شرائط رکھتے ہو تو تمہاری شجاعت اس درجہ بڑھ جاتی کہ تم 10 افراد کے ساتھ بیک وقت لڑ سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ شرائط رکھنے والا فرد میدان میں ہو اور برابر میں 11 افراد آ جائیں تو قرآن فرماتے ہیں جہاد اس پر ساکت ہو جائے گا۔ عادی اعتبار سے کوئی بھی انسان ایک وقت میں 10 افراد سے زیادہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ جو شجاع ترین فرد ہے ہماری زندگیوں میں، اگر مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، تصویری شکل میں آپ کی داستان کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس فرد کے اوپر یہ کردار فلمایا جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے لڑ رہا ہے۔ فرمایا میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا ابن عم ہے، اہل بیت کا مورد وثوق ہے۔ ہم اہل بیت کو جس شخصیت کے اوپر اعتماد ہے، اگر انہوں نے جانے کے بعد، تمہارے حالات کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھ سے کہا حسین آ جاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر کہا حسین نہ آؤ تو میں نہیں آؤں گا، یعنی اپنی پوری نہضت اور تحریک اور اپنے پورے قیام اور جہاد کو سید الشہداء نے موقوف کر دیا مسلم ابن عقیل کی ایک ہاں پر یا آپ کی ایک نہ پر۔ یہ مسلم ابن عقیل کی شخصیت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کی معرفت ہے۔ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ آج لکھا جاتا ہے آپ سے متعلق، آپ کے متعلق فلمیں بنائی جاتی ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ایران سے فلم بنی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو دکھائیں، لیکن نہ، بشر عاجز ہے، نہیں دکھا سکتے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں، اہل علم، دانشور، اہل معرفت تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایک فرد اگر اہل ایمان اور اہل استقامت ہے اور انتہائی شجاع ہے تو وہ 10 افراد کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ مسلمانوں سے قرآن کہہ رہے اگر تم 20 ہو تو تم 200 سے مقابلہ کر سکتے ہو، اور اگر تم 100 ہو اور اہل ایمان اور شجاع اور ثابت قدم ہو تو تم اللہ کی نصرت سے 1000 افراد کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، ورنہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ 2 افراد سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ شرائط رکھتے ہو تو تمہاری شجاعت اس درجہ بڑھ جاتی کہ تم 10 افراد کے ساتھ بیک وقت لڑ سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ شرائط رکھنے والا فرد میدان میں ہو اور برابر میں 11 افراد آ جائیں تو قرآن فرماتے ہیں جہاد اس پر ساکت ہو جائے گا۔ عادی اعتبار سے کوئی بھی انسان ایک وقت میں 10 افراد سے زیادہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔
جو شجاع ترین فرد ہے ہماری زندگیوں میں. اگر مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، تصویری شکل میں آپ کی داستان کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس فرد کے اوپر یہ کردار فلمایا جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے لڑ رہا ہے. جتنی کیمرے کی مہارت ہو، اس کے ساتھ جنگ کروں جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا وارث ہے، داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شاگرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لوگ حضرت مسلم ابن عقیل سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خوشبو محسوس کرتے تھے. آپ کی عزت، آپ کا شرف، آپ کا مقام. کہ سید الشہداء تأمل فرمائے کہ میں کوفہ میں ابو الفضل عباس کو بھیجوں یا مسلم ابن عقیل کو بھیجوں. یہ دو شخصیتیں جن کا مقام محققین نے ہم پلہ قرار دیا. جو مقام وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس کا ہے وہی مقام مسلم ابن عقیل کا ہے. مسلم ابن عقیل کی شہادت کے موقع پر سید الشہداء حسین ابن علی نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو بلایا. جناب عباس کا نام آپ کی زبان سے جاری ہوا. سید ابن طاؤس نے لکھا. اور جب جناب ابو الفضل عباس کی شہادت ہوئی اور حسین ابن علی سے چلا نہیں جا رہا تھا، فرما رہے تھے الان انکسر ظہری، سب سے پہلا نام جو آپ کی زبان سے ادا ہوا وہ مسلم ابن عقیل کا نام تھا. مسلم ابن عقیل غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں، عارف قرآن تھے. آپ کی زندگی میں جب گفتگو فرماتے تھے، آپ کی گفتگو کا اکثر حصہ قرآن سے ہوتا تھا. قرآن کہہ رہے کہ ایک فرد جتنا شجاع ہے، ثابت قدم ہے، بہادر ہے، مستقل ہے، ایک وقت میں 10 افراد سے زیادہ لڑائی نہیں کر سکتا. کون ہے مسلم ابن عقیل؟ پہلے حملے میں 70 دشمنوں کو فنار کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو دھوکہ دہی کے ساتھ عقب نشینی کرواتے رہے، پیچھے لے جاتے رہے، گڑھے میں چلے گئے. گڑھے میں گر جانے کے باوجود ہر طرف سے سنگباری ہو رہی تھی. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے جو ہتھیار کربلا کے لیے تیار ہو رہے تھے ان میں سے خچروں کے اوپر 300 خرجین تیار ہوئے، پتھر، اور پتھروں کو مخصوص انداز میں اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ یہ انسان کی جہاں لگے جسم کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیں. اور کربلا میں جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ان سب کی مشق جناب مسلم ابن عقیل پر کی گئی. اور جب ضربیں لگ رہی تھی مسلسل جناب مسلم بن عقیل کی طرف، چاروں طرف سے آگ پھینکی جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، کھولتا ہوا پانی پھینکا جا رہا تھا. اپنی تمام تر تکلیفوں کو بھول کر سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور تھے. اپنی کسی مصیبت کا ذکر نہیں کیا. بس جب بھی کسی دیوار کے سہارے سے آپ کا جسم آ کے لگتا تھا یہی فرماتے تھے کوئی میرے حسین کو بتا دے. اپنے بچوں کو نہ لے کے آئیں، اپنی بہنوں کو نہ لے کے آئیں، علی اصغر کو نہ لے کے آئیں. مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ کوفہ میں 3 شعبہ تیر تیار کیا جا رہا ہے. میں کوفہ کے لوہاروں کے ہاں ہتھیار بنتے مشاہدہ کر چکا ہوں. یہ مسلم ابن عقیل جو علی کی شجاعت کے وارث ہیں. میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں، میں زیادہ گفتگو کو طول نہیں دے سکتا، مختصر کر رہا ہوں، ہنگام غروب ہے، سائے ڈھل رہے ہیں. یہ مسلم ابن عقیل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ سید الشہداء پر قربان کر دیا، جن کی نسل ختم ہو گئی. 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے ہیں 28 سال کے حضرت عبداللہ، ایک بیٹے ہیں 27 سال کے حضرت عبید اللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب. یہ دونوں بیٹے روز عاشور میدان کربلا میں حسین پر قربان ہو گئے. 2 بیٹیاں ہیں،
ایک جناب عاتقہ، ایک جناب حمیدہ، اور دو اور چھوٹے بیٹے، چھوٹا بیٹا محمد 8 سال کا اور ابراہیم 7 سال کا۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے 1 سال کے بعد حارث ملعون کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ یہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ایک جناب عاتقہ، ایک جناب حمیدہ۔ 11-12 محرم کو جب کوفے کے شہر میں داخلہ ہوا، 12 محرم کو، تو جیسے شہر کوفہ میں داخل ہوئے، بازار کوفہ کے دروازے پر ایک لاش لٹکی ہوئی دیکھی۔ ثانیہ زہرا نے جیسے اس لاش کو دیکھا، اس درجہ تڑپی، بلند ہوئی کہ بیوی کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور کہا سید سجاد کا کوفہ کے اندر مردوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اور نگاہ پڑی جناب حمیدہ پر، مسلم بن عقیل کی بیٹی پر، دیکھا ان کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ کہ سید سجاد کوشش کرو اس بچی کی نگاہ مزید اپنے بابا کے جسد پر نہ پڑے، لیکن اس بچی نے اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کے بابا کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ ایسی چیخ ادا ہوئی، ایسی چیخ ماری، اس بی بی کی وہیں پر شہادت ہو گئی۔ یہ جناب مسلم بن عقیل ہیں جن کی دوسری چھوٹی بیٹی جناب عاتقہ شام کے سفر میں، شام پہنچنے سے پہلے اونٹ کی بلندی سے گر کے شہید ہو گئی۔ نسل ختم ہو گئی جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اور آپ کی زوجہ جناب رقیہ دختر امیر المومنین، جن 3 شخصیتوں کا گھر جلایا گیا تھا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، تو 3 شخصیتوں کے گھر جلا دیے گئے۔ ایک آقا حسین کا گھر، حاکم مدینہ نے اس کو آگ لگا دی، ایک حضرت ابو الفضل العباس کا گھر، اور ایک حضرت مسلم ابن عقیل کا گھر۔ اور جب جناب رقیہ واپس پہنچی ہیں مدینہ میں، کبھی سید سجاد کے گھر رک جاتی ہے۔ امام سجاد نے کہا میں آپ کو گھر تعمیر کروا دیتا ہوں، فرمایا نہ، اب میں زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں۔ کچھ دن جناب ام البنین کے ہاں رکتی ہیں، کبھی اپنی بہن زینب کے ہاں رک جاتی ہیں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس کربلا، کربلا سے پھر مدینہ، اور مدینے کے 8 مہینوں میں جناب رقیہ نے ایک مرتبہ بھی نہ مسلم بن عقیل کا نام لیا، نہ اپنے 4 بیٹوں کا نام لیا، نہ کبھی اپنی 2 بیٹیوں کا نام لیا۔ جب بھی گریا کہا یہی کا وائے حسین۔ یہ وفا ہے اس خاندان کی، قربان ہو گئے، نسل ختم ہو گئی۔ یہ مسلم ابن عقیل، کیا محبت ہے، کیا شجاعت ہے کہ سینکڑوں لوگ مل کر مسلم ابن عقیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ بالآخر محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ امان کا وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کیا، ہتھیار ڈال دیے، اب لے کے گئے، اور اب رسیوں میں جکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ عالم یہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور ہیں۔ اور جب دارالعمارہ میں داخل ہوئے تو ایک سپاہی نے آپ کی داہنی ٹانگ کے ساتھ اپنا قدم مارا اور کہا کہ امیر کو سلام کرو، ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو۔ اس کیفیت میں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو، امیری حسین و نعم الامیر۔ اس کائنات میں مسلم ابن عقیل کا صرف ایک ہی امیر ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور اس کائنات کا سب سے اچھا امیر ہے۔ استاد دارستانی فرماتے ہیں حسین ابن علی جو نگاہ غیب سے اور نگاہ امامت سے یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے تھے، جب نگاہ غیب سے دیکھا کہ میرا مسلم دشمن کی مجمع میں مجھے امیر کہہ کے سلام کر رہا ہے، کہ میں نے روایتوں میں نہیں دیکھا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حسین نے یہ کہا ہوگا کہ اے امیر، آج تو دشمن کی مجمع میں مجھے امیر کہہ کے سلام کر رہا ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہہ کے یاد کیا جائے گا۔ یہ مسلم ابن عقیل کی شخصیت ہے۔ آگے بڑھے اور پھر جو گفتگو ہوئی ابن زیاد کے ساتھ، بس میرے عزیزو آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی، میں 2 باتیں اور عرض کروں۔ 12 محرم کو جب امام علی زین العابدین داخل ہوئے دارالعمارہ میں، گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، تو یہاں کا ایک ذمہ دار داروغہ زندان بان جو دروازے میں مامور تھا، یہ آگے بڑھا، کہا کہ حضرت میں آپ کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں، مجبور ہوں، یہاں کھڑا ہوں، ذمہ داری ادا کر رہا ہوں،
لیکن میں نے آپ کے آنے میں اور آپ کے چچا مسلم بن عقیل کے آنے میں ایک بڑا واضح فرق محسوس کیا کہ جس دن مسلم بن عقیل کو رسیوں میں جکڑ کے یہاں پر لایا گیا دارالامارہ میں اسی مقام پر کھڑا تھا، اور اس لمحے میں نے مشاہدہ کیا اگرچہ سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور تھے، خون بہ رہا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ کا سینہ پھلا ہوا تھا اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن سے بات کر رہے تھے۔ لیکن آج جب آپ داخل ہوئے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ کہا اے سوال کرنے والے، تو نے غور نہیں کیا، مسلم بن عقیل جب آئے تھے اسی مقام پر وہ تنہا تھے، میرے ساتھ رسول اسلام کا حرم موجود ہے، میرے ساتھ رسول اسلام کی بیٹیاں موجود ہیں۔ کیا اثر پڑا، آپ گریہ کر رہے ہیں، لیکن جناب مسلم بن عقیل کی شہادت پر آپ کے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے گریہ کیا؟ مقتل کی کتابوں میں یہ جملے درج ہیں کہ سید الشہداء جس لمحے آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، مرحلہ تنعیم سے آگے جب گزرے آپ، تو اب آپ کی کیفیت بدل رہی ہے، آپ کے پاؤں رفتہ رفتہ رکابوں سے باہر آ گئے، آپ کے ہاتھ سے لجام فرس چھوٹ گئی اور امامہ کھل کر آپ کے گلے میں آ گیا، اور حسین ابن علی اس طرح سے رو رہے ہیں کہ ہچکیاں بن گئی، آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہے اور آپ کے سینے کے اوپر جو لباس ہے یہ بھی تر ہو چکا ہے، اس قدر گریہ کیا۔ ثانیہ زہرا کی جب نگاہ پڑی، کہا ابو الفضل العباس دیکھیں آقا حسین کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اب جب قریب آئے سید الشہداء سے بتایا نہیں جا سکا کہ کیا ہوا ہے، کہ عباس اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لو۔ کیا دیکھا؟ جناب مسلم بن عقیل کو اس فراز پر بلندی پر لے کے جایا جا رہا ہے، رسیوں میں جکڑ کے نیچے گرانے کے لیے، جیسے اس مقام سے دھکا دیا جانے لگا، کہا کہ کیا ممکن ہے کہ کسی طرح سے مجھے کوفہ بھیج دیا جائے؟ کہا اے عباس کیا جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہیں حضرت، میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ جب اس بلندی سے مسلم بن عقیل کو زمین پر گرایا جائے گا، کاش میں وہاں پہ ہوتا تو جناب مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا دیتا، آپ کا سہارا۔ کہا آپ نے غور نہیں کیا، ذرا دارالامارہ کے صحن میں دیکھیں، جب نگاہ پڑی دیکھیں خاتون بیٹھی ہیں، کہ یہ کون ہے؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بڑی شباہتیں ہیں جناب مسلم بن عقیل کی سید الشہداء کے ساتھ، بڑی شباہتیں۔ ایک شباہت یہ، باقی سارے شہید جب شہید ہوئے تو آقا حسین کی موجودگی میں شہید ہوئے، لیکن آقا حسین جو آپ زیارت میں الفاظ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وطر الموتور، سلام و آپ پر تنہائے تنہا، اے اکیلے رہ جانے والے حسین۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام اکیلے شہید ہوئے، مسلم بن عقیل اکیلے شہید ہوئے۔ دوسرے جملے جو زیارت ناہیہ میں جو کیفیت وقت شہادت امام حسین کی ہے، وہی کیفیت وقت شہادت مسلم ابن عقیل کی ہے۔ امام کو جب شہید کیا گیا، اتنے پتھر برسائے گئے آپ کی زندگی میں کہ آپ کے جسم کی ایک ہڈی سلامت نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر گھوڑوں سے آپ کی لاش کو پامال کیا گیا۔ وہی کیفیت امام زمانہ کی زیارت مسلم بن عقیل کے لیے ہے، وہ شہید جس کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی ہے، جس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن ایک فرق ہے، کربلا کے شہیدوں میں سے کسی شہید کو قیدی نہیں بنایا گیا، یہ شہید قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور جب شہید ہوئے آقا امام حسین کی یہ کیفیت ہے۔ بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، چاہ رہا تھا کہ تفصیلی مسائل بیان کروں، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، آخری جملہ عرض کروں۔ جیسی شہادت کی خبر باقی حاضرین تک پہنچائی، نے کہا کہ چھوٹی بیٹی جناب مسلم بن عقیل کی عاتقہ کو لے کے آ جاؤ، اور جب جناب عاتقہ کو لے کے آیا گیا تو سید الشہداء نے اپنی گود میں بٹھایا، کہا ہے بیٹی آج سے تو میری بیٹی ہے اور میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں۔ اس کے بعد شہزادی زینب سے فرمایا کہ جو میں نے مدینہ سے نئے بندے رکھوائے تھے بالیاں، وہ لے کے آ جائیے۔ ثانیہ زہرا وہ بالیاں لے کے آئیں،
امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے وہ بالیاں جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. سمجھدار بچی تھی, خاندان اہل بیت کی بچی تھی. جیسی اس نوازش کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھی, کہا کہ آپ آج میرے ساتھ ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ نوازش کی جاتی ہے. کہاں بیٹی آج آپ یتیم ہو گئی, بس میں ایک جملہ عرض کروں مجلس ختم کر دوں اور کچھ نہیں کہوں گا, بس اتنا کہوں گا. جب امام حسین مسلم بن عقیل کی مظلومہ بیٹی جناب عاتقہ کے ساتھ یہ محبت اور نوازش کر رہے تھے تو خود حسین کی بیٹی سکینہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے نوازش کی جاتی ہے, کیسے محبت کی جاتی ہے, کیسے اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے. لیکن جب روز عاشور خود سکینہ یتیم ہوئی, کسی نے بالیاں نہیں پہنائی, لیکن جو بالیاں اس بی بی نے پہنی تھی اس طرح سے اتارا گیا کہ آپ کے دونوں کان زخمی ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار